شکریہ جی ساری صحافی برادری کا۔ سب سے پہلے تو گزشتہ عید مبارک بھی کہوں گا۔ عید مبارک کے بعد پہلی دفعہ آپ سے مل رہا ہوں، مخاطب ہو رہا ہوں۔ عید سے پہلے بہت ساری خبروں میں بھی رہا، لیکن اس پہ بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو دوران رمضان اور 27ویں رمضان المبارک کی رات، جو مسلمانوں کے لیے بڑی بابرکت رات ہوتی ہے، بڑی مقدس رات ہوتی ہے، اس پہ جو مسجد اقصیٰ کے اندر، قبلہ اول کے اندر جو مسلمان نمازیوں پہ بے ایمانہ تشدد کیا گیا، لاٹھی چارج ہوا، آنسو گیس ہوئی، گولی چلائی گئی، پوری دنیا میں اس کی بھرپور مذمت کی جا رہی ہے۔ کل فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے پورے پاکستان میں تمام اہل اسلام نے اور تمام پاکستانیوں نے فلسطینیوں سے یکجہتی کے اظہار کے لیے کل جلوس نکالے، ریلیاں نکالیں، بھرپور انداز میں مذمت کی، خراج تحسین پیش کیا گیا فلسطینیوں کی اس جدوجہد پہ۔ میں بھی اسی کی کنٹینیوشن میں اسرائیل کے اس بے ایمانہ انداز تشدد کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ ہم میں سے ہر کوئی اس کی پرزور مذمت کرتا ہے، اور ان کے حقوق کے لیے جس انداز میں پہلی دفعہ پاکستان اور ترکی کی وزرائے خارجہ نے یونائٹڈ نیشنز میں جس طرح اس مسئلے کو پیش کیا، اس پہ بھی ان دونوں وزرائے خارجہ کو اور دونوں حکومتوں کو بالخصوص انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ پہلی دفعہ سلامتی کونسل میں اس پہ کھل کے بات بھی ہوئی، وہاں بیٹھ کے ان کی زیادتیاں بھی بتائی گئیں، اور پھر ایک مشترکہ لائحہ عمل اختیار کرنے کے بارے میں بھی بات کی گئی۔ تو ایک تو اس حوالے سے مجھے بات کرنی تھی۔ دوسری، سیاسی انٹرنلی جو پاکستان کی انٹرنل سیاست ہے، اور ہمیں کچھ نہ کچھ سیاست کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایشوز بھی دستیاب ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو بڑا عرصہ زیر بحث رہا ایشو پی ڈی ایم کا۔ پی ڈی ایم اپنی موت خود مری، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی، اور جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے وہی ہوا کہ ان کی آپس میں بھی امانگی نہیں ہے، کوئی ایک پروگرام نہیں ہے، کوئی ایک منشور نہیں ہے، اپنی اپنی سوچ ہے، اپنے اپنے ان کے مسائل ہیں، اور اپنی اپنی ان کی ڈیمانڈز ہیں، اور یہ اکٹھے رہ بھی نہیں سکتے اور اکٹھے چل بھی نہیں سکتے۔ تو الحمدللہ پی ڈی ایم اس کا شکار ہوئی۔ پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ پی ڈی ایم ہر قسم کے انتخابات میں بھی حصہ لے گی۔ انہوں نے ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لیا، سینٹ کے انتخابات میں بھی حصہ لیا۔ تو اب ایک نیا ایشو کھول کے سامنے آ گیا ود ان پی ٹی آئی، اور اسے ایشو بنانے کی کوشش کی گئی، اور خاص کر میں 2-3 دنوں سے خود اسے واچ کر رہا ہوں کہ 2 بندے پی ٹی آئی کے بلائے جاتے ہیں اور ایک بندہ اپوزیشن میں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو یا مسلم لیگ نواز کا ہو، اور ان دونوں میں سے ایک کو عمران خان گروپ اور ایک کو جہانگیر خان گروپ بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی میں ایک میلا فائڈ ہی سمجھتا ہوں۔ دیکھیں، جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ منتخب ہوا ہے وہ پی ٹی آئی کا رکن اسمبلی ہے، اور پی ٹی آئی کا لیڈر عمران خان، جو پارٹی کا چیئرمین بھی ہے اور اس ملک کا پرائم منسٹر بھی ہے۔ پی ٹی آئی میں
ایک گروپنگ کا تاثر دیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر کوئی گروپنگ نہیں۔ دوستی میری بھی جہانگیر خان ترین کے ساتھ سب سے زیادہ میری بھی دوستی، ہم نے اکٹھے پی ٹی آئی میں شمولیت بھی اختیار کی تھی، اور جہانگیر خان ترین خود پی ٹی آئی ہے، اور ایک بار نہیں کئی بار برملا وہ کہہ چکا ہے کہ میں خود پی ٹی آئی ہوں، اور اس نے نہیں کہا کہ یہ پی ٹی آئی میں میرا گروپ ہے۔ تو یہ جو ایک تاثر، اور معذرت کے ساتھ یہ تاثر پھیلانے میں اہم رول میڈیا کا ہے، اور میں اس تاثر کو زائل کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ زائل ہوگا۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ پی ڈی ایم اپنی موت آپ مرے گی، یہ تاثر ختم ہوگا جسے پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ پی ٹی آئی ایک ہے، پی ٹی آئی ایک رہے گی۔ پی ٹی آئی کا لیڈر ایک ہی ہے، وہ ہے عمران خان۔ پی ٹی آئی میں بہت سارے لوگوں کے گریوینسز ہو سکتے ہیں، کسی کے پرائم منسٹر سے ہو سکتے ہیں، کسی کے کسی منسٹر سے ہو سکتے ہیں، کسی کے چیف منسٹر سے ہو سکتے ہیں، ایک گھر کے اندر جس طرح اختلاف ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے چھوٹے موٹے اختلاف ہیں۔ جہاں تک جہانگیر خان کے ایشوز کا تعلق ہے، تو جہانگیر خان کا ایشو اس سے پہلے بہت سارے لوگوں کے خلاف انکوائریز بھی ہوئیں، کمیشن بھی بنے، ریفرنس بھی بنے، سٹنگ منسٹرز جیلوں میں بھی گئے، اور وہ اپنی کورٹ آف لا میں اپنی قانونی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس پہ بھی جو ہمارے کچھ دوستوں پہ مشتمل ایک گروپ نے جب پرائم منسٹر سے بھی ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، ہر کسی کو اس عمل سے گزرنا ہوگا، احتساب کا عمل یہ بھی اکراس دی بورڈ ہوگا، ہر کسی کو اس میں گزرنا ہوگا، چاہے کوئی اپنا ہے چاہے کوئی اپوزیشن سے اس کا تعلق ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ انکوائری ہے، یہ الزامات ہیں، یہ انہیں فیس کرنے ہوں گے، اپنے آپ کو کلیئر کروانا ہوگا، تو باقی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، کوئی بھی پولیٹیکلی وکٹمائز نہیں ہوگا، اور ہر کسی کو انصاف میسر ہوگا۔ تو اب پی ڈی ایم کی جماعتیں، ان کے پاس اپنا تو کچھ کھیلنے کے لیے ہے نہیں، پالیٹکس کرنے کے لیے ان کے پاس تو کوئی الفاظ نہیں ہے، کوئی پروگرام نہیں ہے، تو اب وہ پی ٹی آئی کے دوستوں کے کندھوں پہ بندوق رکھ کے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ جو کہ نامناسب ہے۔ تو آخری بات اس میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی ایک ہے، یہ سارے لوگ پی ٹی آئی کے ہیں، یہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پی ٹی آئی میں کوئی گروپنگ نہیں ہے اور کوئی فارورڈ بلاک نہیں۔ تیسرا ایشو ہمارے علاقے کا ایشو، اہم ایشوز پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا، بوجہ نہ زیادہ بات کروں گا اور نہ ہی زیادہ سوال لوں گا، اور اس کی وجہ پہلے بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں نیشنل پریس میں کھل کے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ میں نے اپنے آپ کو عوام کی عدالت میں پیش کیا، اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو، اور کھل کے بات کی، کھل کے کویسچنز بھی لیے۔ اس کے بعد پریس کانفرنس کے بعد میں نے ٹاک شوز میں بھی شمولیت کی، اس کے بعد کیبنٹ میں بھی میں نے کھل کے بات کی، کیبنٹ کو بھی بریف کیا۔ اس کے بعد میں نے ایکسکلوسیو ملاقات کر کے پرائم منسٹر سے ان سے بھی اپنے کنسرن کا اظہار کیا، اور اپنے آپ کو پیش کیا فل اتھارٹیز کے ساتھ، چیلنج کر کے کہ میں اور میرے خاندان کا نہ تو اس الائنمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ کوئی وہاں ہماری کسی زمین کی خریداری ہے، نہ ہم نے کوئی خریدی ہے، نہ بیچی ہے، نہ ہے۔ تو یہ چیزیں میں بڑی کیٹیگوریکلی کھول کے ان پہ بات کر چکا ہوں، اور ایک بات دہرانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ نہ تو ہمارا اس کی الائنمنٹ کے ساتھ تعلق ہے،
اور نہ ہی ہمارے کسی سوسائٹی کے ساتھ مالی مفادات وابستہ ہیں، نہ اس رنگ روڈ کے ساتھ دائیں بائیں رنگ روڈ میں نہ کوئی ہماری زمین آئی ہے اور نہ کوئی آ رہی ہے۔ مختلف ادارے موجود ہیں، چیک کر رہے ہیں۔ ایک مطالبہ میرا کل بھی تھا، ایک مطالبہ آج بھی ہے کہ پروجیکٹ ڈراپ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ رنگ روڈ نیشنل امپورٹنس کا پروجیکٹ، اور میں نے کیبنٹ کو اور پرائم منسٹر کو بھی آخری بات کی، انکوائری ضرور کروائیں، نیب سے کروائیں، ایف آئی اے سے کروائیں، اینٹی کرپشن سے کروائیں، جس ایجنسی سے جو اپوزیشن کہتی ہے، ہر اپوزیشن کی ڈیمانڈ، اور جو بھی اس میں ملوث پایا جائے اس کے خلاف ایکشن بھی لیں۔ اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ موجودہ الائنمنٹ پہ کام شروع کروائیں، نئی الائنمنٹ جو کرنا چاہتے ہیں، الائنمنٹ کرنا اداروں کا کام ہے، ٹیکنیکلی فیزیبل الائنمنٹ کون سی ہے، جو بھی الائنمنٹ کرنی ہے اسی سال یہ پروجیکٹ شروع ہونا چاہیے کہ یہ نیشنل امپورٹنس کا پروجیکٹ ہے، پی ٹی آئی کے لیے فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، اور خاص کر پنڈی اسلام آباد والوں کے لیے بہت ہی اہم پروجیکٹ ہے۔ اسے ہم کسی سازش کے نظر نہیں ہونے دیں گے، پروجیکٹ کو تھرو ہونا چاہیے، بے شک پہلی الائنمنٹ کینسل کر دی جائے، اس کی انکوائریز کرتے رہیں جو بھی کرنا ہے، لیکن نئی الائنمنٹ جو بھی کرنی ہے، نئی الائنمنٹ وہ ہو سکتی ہے جو پرانی الائنمنٹ ہے، جو کہا جا رہا ہے کہ 2017 میں یہ الائنمنٹ ہے، جس الائنمنٹ پہ بھی کرنا ہے۔ یہ پروجیکٹ بنانے والوں کا کام ہے کہ فیزیبل الائنمنٹ کون سی ہے، لیکن اس سے بھی ایک ٹائم لیمٹ ہونا چاہیے، الائنمنٹ بھی 2-3 ماہ کے اندر فائنل ہونی چاہیے، اس کی ری ٹینڈرنگ بھی ہونی چاہیے، اور اسی سال اس کی سنگ بنیاد بھی رکھنی چاہیے۔ یہ میں پرائم منسٹر کو کہہ کے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کی ہم اسی سال سنگ بنیاد رکھیں گے۔ پرائم منسٹر سے اس کی گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی کروائیں گے، چیف منسٹر سے سیرمنی کروائیں گے، اور یہ جتنی سازشیں اور جتنی میڈیا میں ڈسکشن اور جتنی اپوزیشن اسے اسکینڈل بنانے کی کوشش کر رہی ہے، یہ کوئی اسکینڈل نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی یہ نیشنل امپورٹنس کا پروجیکٹ شروع بھی ہوگا اور پایہ تکمیل تک بھی پہنچے گا۔ تو بس مجھے یہی کہنا ہے۔ اچھا، ایک میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس پہ میں نے کوشچن کوئی نہیں، اس پہ تو میں کھلی بات کر چکا ہوں، اس پہ نہیں، باقی ایشوز پہ آپ یہ بتائیے گا کہ سرور خان کی فیملی کو 2 دفعہ 3 سالوں میں 2 دفعہ دوبارہ ایک دفعہ نیب کے تھرو اس کے اثاثے چیک کرنے اور اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی، اور ایک دفعہ پھر اس معاملے میں بھی اس کو انوالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہلکے کہتے ہیں، لیکن یہ سازش جو ہے یہ آپ کی پی ٹی آئی کے اندر جو غیر الیکٹڈ لوگ ہیں وہ اس میں ملوث ہیں، اور ایک گھر 1 فروری میں جس کو جو ریکوری یونٹ میں ایک افسر تھا جو راولپنڈی کی مختلف پوسٹوں پہ تعینات رہا، اس کو ریکوری یونٹ سے اس کا گھر خالی آپ کے کہنے پہ کروایا گیا، جس کی بنیاد یہ بنی ہے۔ سارا معاملہ وہ تو نہیں، آپ خود میرے کہنے، میں اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا، اور جو ایک نئی چیز آپ لے آئے ہیں سامنے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میرے علم میں ہے۔ اس ایشو پہ میں سارے بھائیوں سے، دیکھیں عزت و احترام کا رشتہ ہے، ہمیشہ آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں، کھل کے بات کرتا ہوں، آپ سے آپ کے سوال سنتا ہوں، میں اس پہ کر چکا ہوں، پریس کانفرنس بھی کر چکا ہوں، نہیں پریس کانفرنس بھی کر چکا ہوں، میں کھلے اس پہ کوشچنز بھی لے چکا ہوں، اور میں یار جو بھی انوالو ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، انکوائری ہونی چاہیے، جو بھی ذمہ دار ہے اسے ٹانکنا چاہیے، بس مختصر بات یہ ہے کہ اس میں ہوں، میرے گھر کا، میرے خاندان کا بھی کوئی فرد ہو، کوئی بھی ہو، بلا تفریق ہو، اور ذمہ دار کو فکس کرنا چاہیے، یہ اس پہ میں آخری بات کروں۔ آپ نے میڈیا کو پٹیرے میں کھڑا کر دیا، جہانگیر ترین کے معاملے میں میڈیا گروپ بندی کروا رہا ہے، میڈیا ہی کی وجہ سے آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آج یہ میڈیا آپ کو برا لگتا ہے۔ ایک تو سوال یہ کہ میڈیا، ہم اس کے اوپر احتجاج کرتے ہیں، آپ نے پورا میڈیا، آپ کے اندر سے آوازیں آتی ہیں، اس میں میڈیا کا کیا قصور ہے؟ ایک دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ چودھری نثار علی خان حلف اٹھانے جا رہے ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ وغیرہ تو نہیں ہوگا آپ کے حلقے میں؟ اور آخری، آپ جب پرائم منسٹر سے ملے ہیں رنگ روڈ منصوبے کے حوالے سے، آپ نے کلیئر کیا، نیشنل میڈیا میں بھی یا بھی آپ اپنے آپ کو کلیئر کرتے ہیں، جس طرح زلفی بخاری نے ریزائن دے دیا ہے کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، کیا آپ بھی ریزائن دے کے سامنے آ رہے ہیں اس معاملے میں؟ میں اس پہ پہلے بات کر چکا ہوں کہ میں
نیشنل میڈیا، فیڈرل کیبنٹ اور پرائم منسٹر کے ساتھ میں ساری باتیں کر چکا ہوں. مجھے اس پہ کسی بات کی کلیریفیکیشن دینے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کی عدالت میں میں سرخرو ہوں اور میرے پرائم منسٹر نے بھی کہہ دیا کہ آپ کے خلاف کوئی بات نہیں. میرے کیبنٹ کولیگز نے بھی 2 3 4 موقعوں پہ، اور پھر بھی میں اپنے آپ کو انکوائری کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ نیب سے کروائیں، اینٹی کرپشن سے کروائیں، ایف آئی جس سے مرضی کروائیں. میں انکوائری سے بھاگنے والا نہیں ہے. انکوائری ضرور کروائیں، میری کروائیں، میرے خاندان کی کروائیں، میری اولاد کی کروائیں. اگر ہم میں سے کوئی بھی کسی چیز کی irregularity کا ذمہ دار ٹھہرے تو ضرور ایکشن لیں. باقی بھی کہا ہے کہ آپ اگر کلیئر تھے تو آپ کو پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اور بالکل 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 اور بالکل بالکل اچھا نہیں، وزیر اعظم صاحب بس یار آپ چھوڑے نا. ایک بات میں خدا رہا، ایک بات نہیں غصہ آ رہا ہے. آپ پازیٹو رہا کریں، آپ پازیٹو رہا کریں، آپ نے نیگیٹو نہیں کرنا. آپ سیدھی بات کریں، سیدھی دیکھیں. میری آپ بات سن لیں نا، آپ بات سن لیں. لیکن پرائم منسٹر نے مجھے بالکل یہ کہا کہ آپ کا نام ہی انکوائری میں نہیں ہے، رپورٹ میں نام ہی نہیں ہے، تو آپ کو پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں نے کہا جی رپورٹ میں تو واقعی میرا نام نہیں ہے، لیکن یہ جو میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں تمام میڈیا ہاؤسز میں جو ڈسکشن ہے، تو میں پبلک ریپرزینٹیٹو ہوں. مجھے اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے میڈیا میں جاننا ہے. تو اس لیے میں سیاست عزت کے لیے کرتا ہوں. سیاست نہ میرا ذریعہ معاش ہے، نہ ذریعہ پہچان ہے. تو میں اپنے کردار پہ، اپنے خاندان پہ کسی انگلی کو کھڑا نہیں ہونے دوں گا. اور میں اس لیے میڈیا میں گیا ہوں کہ میں اپنی صفائی اور جو میں نے کہنا تھا میڈیا میں نے کہہ دیا کہ کوئی ثابت آج بھی کر دے، مہینے بعد کر دے، سال بعد کر دے کہ میرا کوئی فائنینشیل انٹرسٹ ہے، جو ذمہ داری. اب آپ جہاں بھی پریس کانفرنس کریں گے نا، وہاں پر سوال آپ سے اٹھیں گے، تو یہ آپ اگر بند کر دیں گے اس چیز کو، یہ تو بڑا چلے میں نے اس حد تک آپ نے کہا کہ اس پہ سوال آ گئے تو یہ آپ کیا کہتے ہیں آپ قوم کو کہ گھبرانا نہیں ہے؟ روڈ والوں کو کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے. نہیں، مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. جن اکھاں دیاں گاجراں انہوں نے پیٹے پیڑ. اسی انہاں وچ نا خدا را اس طرح کے جو پرسنل کوشچن نا تو پھر یہ ذرا مناسب نہیں ہے. یہ بتا دیں خان صاحب، آپ کہہ رہے ہیں آپ انکوائری کے لیے پیش ہوں گے، ریٹائرڈ بریگیڈیئر کو بٹھا کے آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، تاثر آپ یہ دے رہے ہیں کہ فوج آپ کے ساتھ ہے. پہلے میرا سوال سنیے، تحمل مزاجی کے ساتھ. یہ میری کانسٹیچوئنسیز ہیں، میرے بھائی ہیں. میں نے کہا آپ کسی آپ کا سٹارٹ ہی ٹھیک ہے. سر ایک سال ہو گیا ابھی تک اس کی تحقیقات مکمل نہیں، اس کی کیا وجہ؟ ایک دوسرا سر آپ کے حلقے کا سوال ہے، چودھری نثار علی خان پیر کو حلف اٹھانے جا رہے ہیں، آپ کے کیا تاثرات؟ مجھے تو خوشی ہوئی ہے کہ وہ حلف اٹھانے جا رہے ہیں، اور بہت ساری سٹیٹمنٹس آپ کے ریکارڈ میں بھی ہوں گی، ان کے ارشادات آپ نے بھی سنے ہوں گے. انہوں نے الیکشنز کو تسلیم ہی نہیں کیا. الیکشن کی وہ تو کہتے ہیں کہ میں ان اسمبلیوں کو تسلیم نہیں کرتا، میں ان انتخابات کو تسلیم نہیں کرتا. انتخابات ریگ ہوئے ہیں. بھائی اگر انتخابات ریگ ہوتے تو پھر آپ کو صوبائی اسمبلی کا ممبر آپ بنتے، ایم پی کا الیکشن آپ جیتتے. تو آج انہوں نے 3 سال کے بعد، شکر ہے دیر آیت درست آیت، کہ انہوں نے انتخابات کو درست تسلیم کر لیا ہے، ان اسمبلیوں کو تسلیم کر لیا ہے. اپنی بدترین ہار کو دونوں قومی اسمبلی کے حلقوں میں تسلیم کر لیا ہے. ہم نے تو ان کی جیت کو ڈے 1 سے ہی تسلیم کر لیا تھا جہاں سے وہ جیتے تھے. ہم نے کہا کہ وہ ایم پی ہیں، وہ آئیں، وہ حلف اٹھائیں. لوگوں نے، حلقے کے لوگوں نے انہیں نمائندگی کا حق دیا ہے، نمائندگی کا حق اسمبلی میں بھی کریں اور لوگوں کے مسائل بھی حل کریں. تو مجھے تو خوشی ہے کہ وہ حلف اٹھا رہے ہیں. ابھی میں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی کی میٹنگ کر کے آ رہا ہوں، تو پنڈی ڈسٹرکٹ میں
15 MP کی کانسٹیچوئنسیز ہیں اور 14 PTI کے MP ہیں. 14 کانسٹیچوئنسیز کے لیے ڈیولپمنٹ ہے, 15ویں کے لیے ڈیولپمنٹ نہیں ہے. تو میں یہ ابھی کہہ کے آیا ہوں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو کہ آپ گورنمنٹ کو لکھیں کہ یہ 15ویں کانسٹیچوئنسی گزشتہ 3 سالوں سے بنیادی جو ان کے حقوق ہیں ان سے محروم چلی آ رہی ہے, انڈر ڈیولپ ایریا ہے, ان کے مسائل ہیں, تو کم از کم وہ حلف بھی اٹھائیں, انہیں اٹھانا چاہیے. تو اس حلقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی فنڈ مختص کرنے چاہیے. تو مجھے خوشی ہے کہ وہ حلف اٹھائیں گے, اور خوشی اس بات کی ہے, میں صبر تھوڑا سا کر جاؤ, تھوڑا جا صبر. اور زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ انہوں نے قومی اسمبلی کے دونوں حلقوں سے اپنی ہار تسلیم کر لی ہے, اور اب ہم ان کی جیت کو تو ڈے 1 سے تسلیم کرتے ہیں. خان صاحب کوشچن یہ ہے, خان صاحب جی آپ سے میرا جو کوشچن ہے وہ بطور کیبنٹ ممبر اور بطور وفاقی وزیر. جی جی ایک تو یہ بتائیں جو رنگ روڈ کی الائنمنٹ کا اسکینڈل بنا, آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ اس کا اپروول وزیر اعظم عمران خان اور CM پنجاب نے دیا. دوسرا جو آپ سے بطور وفاقی وزیر ہے, نووا سٹی کو جو آپ نے NOC جاری کی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل جو آپ کی SOPs ہے سول ایویشن کی اس کے مطابق؟ آپ کے دوسرے سوال کو میں پہلے جواب کرتا ہوں. نووا سٹی اور جتنی بھی سٹیز ہیں, جتنی بھی کالونی ڈیولپرز ہیں, جو SOPs ہیں, جن جن لوگوں سے انہوں نے NOCs لینے ہیں, وہ اسی SOP کو فالو کیا گیا ہے, کیونکہ اسے اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دیا گیا. 29 جنوری کو انہوں نے اپلائی کیا, مختلف ان پہ کوائریز لگی, اور انہیں NOC دیا گیا ہائٹ کلیئرنس کا کہ آپ 182 فٹ پر جا سکتے ہیں, 182 ورٹیکل آپ جا سکتے ہیں. باقی NOC اس ایریے میں منسٹری آف ڈیفینس نے کرنا ہے. پروویژنل NOC دیا ہے سبجیکٹ ٹو دا اپروول آف منسٹری آف ڈیفینس. ابھی وہ NOC بھی نہیں ہے, ابھی تو منسٹری آف ڈیفینس نے, وہ تو انہیں ہائٹ کلیئرنس کا NOC دیا گیا, اور اس میں کوئی انہیں فیور نہیں دی گئی. بالکل انہوں نے ڈیو پروسیس جو تھا وہ کی ہے, جو SOP تھا اس کے مطابق وہ گئے ہیں. ان پہ جو کوائریز لگی ہیں انہوں نے وہ ڈاکومنٹیشن یا جو بھی ان کی کوائریز تھی اسے ایڈریس کیا ہے, اور انہیں NOC ملا. اور دوسرا ایشو, میری خود خواہش تھی, میری خود کوشش تھی کہ پرائم منسٹر ایک دفعہ پریزنٹیشن لے لیں اس رنگ روڈ کی, انہیں الائنمنٹ کا بھی پتہ چل جائے کہ اس کی الائنمنٹ کیا ہے, اس کی کاسٹ کیا ہے, اس پروجیکٹ کی افادیت کیا ہے. بوجہ اپنی مصروفیت کے وہ اس کی پریزنٹیشن نہیں لے سکے, اور انہوں نے کسی قسم کی اوور آل ان کی جورسڈکشن میں بھی نہیں ہے, ان کے پرویو میں بھی نہیں آتا. یہ پروونشل گورنمنٹ نے یہ پروجیکٹ انیشیٹ کیا ہے, پروونشل گورنمنٹ نے اس کی منظوری دی ہے, اور وہ CDA کا جو پورشن ہے نا, جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے سنجانی سے, یہ ایک ڈفرینٹ پروجیکٹ ہے, رنگ روڈ کا ایسا نہیں ہے. وہ مرگلہ ہائی وے, وہ آلریڈی پہلے پروجیکٹ اناؤنس ہوا تھا, پروجیکٹ ایگزیکیوٹ ہو رہا تھا, پھر اس میں کوئی لٹیگیشن آئی, وہ لٹیگیشن ختم ہوئی, اور ایک نئے سرے سے اس پروجیکٹ کو ری الائن کر کے پھر دوبارہ شروع کیے. انہوں نے اپروول اس پروجیکٹ کی دی ہے سنجانی سے آگے اسلام آباد کے پورشن میں. اس سنجانی سے لے کے روات تک جو پروجیکٹ ہے یہ رنگ روڈ پروجیکٹ ہے, اور یہ پروونشل گورنمنٹ کے پرویو میں. انہوں نے اپروول دیا ہوگا CM صاحب نے نہیں الائنمنٹ, اس کی اپروول جو ہیڈ بنتے تھے سلیمان شاہ, جو پرائیویٹ نا, سلیمان شاہ صاحب فائنانس ایڈوائزر ہیں یا فورن انویسٹمنٹ ایڈوائزر ہیں, انہوں نے کمپیٹنٹ اتھارٹی وہ تھے, جو کمپیٹنٹ فورم تھا اس نے اس کی اپروول دی. خان صاحب یہ بتا دیں اگر چودھری نثار حلف لیتے ہیں, چودھری نثار اچھا کلیم کیا میری کوئی زمین نہیں ہے وہاں پہ, کیا فیاض نکل ان کے بہن کے نام کوئی وہاں فتح جان میں, انہوں نے استعفیٰ دیا, اس کو پیش کیا. کس نے؟ زلفی بخاری نے. ان کی بہن کی زمین نکلی وہاں سے 20 کنال وہاں پہ سکینہ کی. آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ میری اطلاع مطابق پرائم منسٹر کے پاس آپ کے بخاری اور مشرف فادر فرینڈلی ہیں, ان کی کنورسیشن کچھ ثبوت نہیں ہے. آپ کی ہر بات
ٹھیک نہیں ہو سکتی اور آپ کی یار اطلاع مصدقہ نہیں ہو سکتی. میں اپنی بات پہ قائم ہوں. خان صاحب یہ بتا دیں اگر چودھری نثار حلف لیتے ہیں سی ایم پنجاب بن جاتے ہیں تو کیا سرور خان استعفیٰ دے گا کسی اور جماعت میں جگہ؟ ایک سوال. اور نووا سٹی کی کنوینشن آپ نے کی تھی آپ ایک میری یہ بات بھی یاد رکھ لیں. آج نوائے وقت نے ایک خبر لگائی ہے. نوائے وقت کی بیک پیج پہ خبر ہے اور صحیح خبر ہے. جس نے بھی لگائی ہے اس نے صحیح روشنی ڈالی کہ اگر آرڈیننس نہ آ رہا ہوتا تو وہ حلف نہ اٹھاتے. وہ بالکل حلف نہ اٹھاتے آرڈیننس آنے کے بعد کہ اگر مسلم لیگ میں انہیں جگہ ملتی. اگر مریم بی بی اور نواز شریف ہاں کر دیتے تو وہ اپنے بیٹے کو یا بھتیجے کو یا کزن کو الیکشن لڑاتے. جب انہوں نے دیکھا, یہی رپورٹ ہوا ہے کہ میری ایکسیپٹنس مسلم لیگ نواز میں بھی نہیں ہے. مسلم لیگ نواز بھی اگر اس کانسٹیچوئنسی میں کینڈیڈیٹ دیتی ہے تو میں ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ اپنے بیٹے کو یا کزن کو یا کسی نامنی کو الیکشن لڑاتا ہوں تو اس کا الیکشن پہلی کی طرح نہیں بنتا. تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ مجھے پھر حلف اٹھا ہی لینا چاہیے. اور ان کی قسمت میں آپ کہہ رہے ہیں سی ایم, بہت بڑی بات. خان صاحب یہ سیاست تو ہوگی. اب ایک بات کرتے ہیں دیکھیں نا ان کی, دیکھیں مسلم لیگ نواز کی سٹیٹمنٹس آپ نے, احسن اقبال کا میں نے خود انٹرویو سنے. مسلم لیگ کی جو فرنٹ لائن لیڈرشپ ہے اس کے 2 3 4 لوگوں کی سٹیٹمنٹس آپ نے بھی سنی ہوں گی. اب وہ اگر آ بھی گئے نا مسلم لیگ میں, وہ پیچھے بیٹھیں گے جدھر سے وہ نظر نہیں آئے. یہ بتائیے گا کہ سیاست ہوگی, رنگ روڈ ہوگی, تمام معاملہ ہو گیا. یہ بتائیے گا کہ خاص طور پہ عوام کے بنیادی مسائل ہیں, مہنگائی, بے روزگاری اور جو بجلی اور گیس کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے, اس حوالے سے آپ کی حکومت, اب کیونکہ بجٹ آنے والا ہے اور اس کے بعد میرے خیال میں یہ آپ کا آخری شاید سال ہو, اس کے بعد الیکشن کی تیاریاں ہوں گی, تو یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کی حکومت اس حوالے سے کیا ہے؟ بجٹ ہو رہا ہے. اچھا ایک سوال لے لیں. آپ ایک سوال لے لیں اس کے ساتھ کہ حکومت کی جانب سے خصوصاً پرائم منسٹر جب بھی کسی چیز کا نوٹس لیتے ہیں, چینی پہ نوٹس لیتے ہیں, چینی کی قیمتیں بڑھتی ہیں, مرغی کی قیمتوں میں پر نوٹس لیا, انکوائری کا, خود نگرانی کرنے کا کہا, قیمتیں کہاں چلی گئی ہیں. عوام کہتی ہے جو نوٹس لیے ہیں وہ واپس لے لیں, یہ تو گزارش کر دیں ان سے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بجٹ نہیں, ہم نے 3 بجٹ کرنا ہے. یہ بجٹ بھی کرنا ہے, 2022 کا بھی کرنا ہے اور 2023 کا بھی بجٹ کرنا ہے. 3 بجٹ ہم نے کر کے جانا ہے اور یہ تینوں بجٹس عوام کی بہتری کے لیے کرنے ہیں, اس ملک کی بہتری کے لیے کرنے ہیں. ہمارے پیش نظر جو باتیں آپ نے ہائی لائٹ کی ہیں, ہم عوام کے نمائندے ہیں اور پبلک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, لوگوں سے ووٹ لے کے آئے ہیں. کل پھر ہم نے لوگوں کے پاس جانا ہے. ہمارا بھی مین کنسرن یہی ہے. اب ہماری تمام تر توجہ انشاءاللہ تعالی عوام کو ریلیف دینے میں چودھری صاحب کا سوال. سر کراچی طیارہ کیس کے بارے میں بتائیں. آپ نے کہا تھا 1 سال میں مفصل رپورٹ آ جائے گی, اس کے بعد مسافروں کی سیفٹی کے لیے کیا میئر کیے ہیں, کیونکہ ابھی بھی جو سروائیور ہیں وہ بھی یہ ٹریول کرنے کو ترجیح نہیں دے رہے. انہوں نے 1 سال سے اس میں سفر نہیں کیا. اگر چوہدری صاحب بالکل یہ ہماری کمٹمنٹ تھی اور 1 سال ہو گیا ہے, اور بڑا افسوس کا اظہار میں کرتا ہوں پی آئی اے کے اس واقعے پہ. لواحقین سے پھر میں ان کے پیاروں کی جدائی پہ اظہار افسوس کرتا ہوں, ان سے یکجہتی کا اظہار کرتا ہوں. اور جتنے بھی ایشوز کو ٹیکنیکل ایشوز تھے پی آئی اے کے حوالے سے, جو کاؤ کی ریزرویشنز تھیں یا مختلف انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی جو آبزرویشنز تھیں, وہ ساری ہم نے ایڈریس کر دی ہیں. اور اب تو ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں, آپ آ کے جو آپ کی آبزرویشنز تھیں انہیں فزیکلی آپ آ کے خود دیکھیں, ویریفائی کریں. اور بوجہ کووڈ ان کا پہلا شیڈول 5 جولائی سے 15 جولائی کا تھا, تو پہلا شیڈول ان کا بوجہ کووڈ کینسل ہوا ہے. ہم نے انہیں پھر ریکویسٹ کی ہے کہ اگر آپ نہیں آ سکتے تو
ود آل ریلیونٹ ریکارڈ. جو چیز آپ کہتے ہیں ہم لے کے ہمارے نمائندے آپ کے پاس آ جائیں گے کہ تاکہ آپ ویریفائی کر کے اس کی سرٹیفکیشن دے سکیں. تو یہ رپورٹس تو اس سے پہلے 6 سال رپورٹس نہیں آئیں، تو سال ہوا ہے. پروویژنل رپورٹ تو میں نے خود اسمبلی میں پیش کی اور میرا وعدہ بھی تھا کہ 1 سال، آج 1 سال ہونے کو ہے. تو میری کوشش ہے اب بھی کہ جلد از جلد اور اسی سال انشاءاللہ تعالی اسمبلی کے اندر رپورٹ مکمل سبمٹ کر دی جائے گی. لائسنسوں کے حوالے سے جتنے دیکھیں کوئی لیگل ایشوز ہیں کچھ لوگوں کے، ورثہ کے ایشو ہیں، لیکن نا جس طرح مرنے والے کی جائیداد اس کے لیگل ہیئرز پہ جاتی ہے، تو جو کمپنسیشن ہوتی ہے وہ بھی لیگل ہیئرز پہ جاتی ہے. اور وہ سرٹیفکیٹ جو لوگ لا رہے ہیں لیگل ہیئرز کے طور پہ انہیں کمپنسیشن ادا کی جا رہی ہے. بہت بہت لائسنسوں کا معاملہ ابھی ہے یا چل رہا ہے؟ جی لائسنسوں کا PIA کے جو پائلٹس انہوں میں مل جاتا